بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے. سب سے پہلے ہم اس کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے جو اپنے 70 جو ہمارا لیسن تھا لاسٹ ٹائم اس میں ہم نے آیہ نمبر 17 سے لے کے 33 تک کیا تھا. اس کے جو کی ایکشن تھے اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے 3 مراحل تھے. ہم نے اس کی 3 سٹیجز جو تھیں ڈسکس کی تھی. کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بہترین جہاد ہے اول درجے کا نہیں، اول تو وہی ہے جو کہ انسان جب اپنی جان اور مال لے کر جہاد اللہ کی راہ میں کرے. جنگ قتال والی جو کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں جہاد قتال کے معنی میں بھی آیا ہے. لیکن جو بہترین جہاد ہے وہ جہاد فی النفس ہے کہ انسان اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو 3 مراحل اس کے ڈسکس کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ عاجزی سے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت اور مدد مانگتی رہنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے غزوات کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا بہت بڑا تھا اور مسلمانوں کو اپنی تعداد کے اوپر ایک زوم ہو گیا تھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اس وقت جو تھے ان کے پیر اکھڑ گئے تھے. حالانکہ انسان کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہر خیر ہر جو وکٹری ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اسی دنیا کے حقیقی مالک ہیں، خالق ہیں، پالنے والے ہیں اور وہی جانتے ہیں کہ اس زندگی کو جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو ضروری ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے ہر حال میں. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 34 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار ورهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ. اے اہل ایمان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے. بہت سے علماء بھی ایسے ہیں ہمارے آج کل کے معاشرے، مسلمان معاشرے میں بھی اور جو اہل کتاب میں ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ ظاہری طور پر جو ہیں وہ درویش ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں لوگوں سے مال کھسوٹ رہے ہوتے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو امیر کر رہے ہوتے ہیں. ظاہری طور پہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کا دین سکھا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ اپنی جائیدادیں تحفے تحائف لیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. تو اے اہل ایمان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راستے سے. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونے اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. اس میں مختلف جو ہیں علماء کی رائے ہے. کچھ کے نزدیک جو ہے زیادہ سخت رائے یہ ہے کہ عام انسان کے لیے بھی جو ہے سونے چاندی اور مال و دولت جمع کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بہت سے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی انہی علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ جن کے بارے میں پچھلی آیت میں آیا ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے وہ مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جب جائیدادیں جمع کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے لیے پاس جب سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونے اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو یہ عام لوگوں کے لیے بہت جو علماء ہے جن کا میں سن رہی تھی خاص کر
انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی ان علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ عام انسان جو کہ اگر کوئی آپ سونا رکھتے ہیں، کوئی سیٹ بنوایا ہے، کوئی کڑے ہیں، انگوٹھی ہے، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پاس ہیں تو، اور آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، اور جو اس کی پراپر جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ نکال رہے ہیں، تو اس پھر یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ جو آیات ہیں کچھ کے نزدیک خاص کر ان علماء کے لیے خاص ہیں۔ اور جو لوگ جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونے اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن ان کو سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر داغا جائے گا ان سے ان کی پیشانیوں کو، یعنی کہ جن لوگوں نے اس کو علماء نے یا ان لوگوں نے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا تھا دین کے نام پہ، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو، یعنی کہ ان کی کروٹیں جو سائڈز ہیں ان کو، اور ان کی پیٹھوں کو، ان کی بیک کو، اور ساتھ کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، تو اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شروع میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی قرآن میں جہنم یا عذاب کی بات آتی ہے تو انسان کو کنیکٹ کرنا چاہیے قرآن سے، اور آپ کو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اور اگر کہیں بھی ایسی دعا جنت کا ذکر آتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص 3 دفعہ جنت مانگتا ہے، 3 دفعہ جنت کی دعا کرتا ہے، تو جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کو مجھے عطا کر دے۔ اور جب انسان جہنم سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی، عام ویسے بھی بیٹھے ہوئے جب آپ کو اس طرح کی کوئی ذکر ہو، کوئی بات ہو، اور خاص کر قرآن پڑھتے ہوئے ان آیتوں سے کنیکٹ کریں۔ ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا ہے کہ خاص کر رمضان میں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت بہترین ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ خاص کر اردو سپیکنگ کے لیے پھر بھی بہت آسانی ہے عربی سمجھنے کے لیے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ، اب جیسے ناری جہنم ہی آ گیا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے یہ جہنم کی آگ کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ آئیڈیلی تو پتہ ہو عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، یا ایون ترجمہ ہی آپ ضرور پڑھ رہے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، تو قرآن سے کنیکٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا اللہم لا تجعلنا منہم، میں نے سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بہت ہی سخت آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے قانون میں جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ حضرت ابراہیم کے دور سے ہی 4 مہینے جو تھے وہ بہت ہی محترم سمجھے جاتے تھے۔ تو ابھی آگے جا کے اس کا جو آگے ذکر آیا تھا کہ کس طرح جو مشرکین مکہ تھے اور ان لوگوں نے کس طرح سے اس چیز کو مسخ کر دیا تھا، لیکن ہمیں بھی آج بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے وہ 4 مہینے ہیں اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی حج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اگین ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن میں انسان کو ان کو محترم مہینے کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو آج بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کی جائیں اور برائیوں سے روکا جائے، کیونکہ اس میں جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ایون اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ بھی وہ زیادہ بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں نیکیاں کی جائیں۔
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بے شک کہ حضرت ابراہیم کے دین پہ سٹارٹ ہوئے تھے، لیکن بہت ساری انہوں نے اپنی بت پرستی بھی سٹارٹ کر دی تھی، بہت ساری چیزیں بھی انہوں نے چینج کر دی تھی، لیکن پھر بھی یہ 4 مہینوں کا ان کا کانسیپٹ اسی طرح انٹیکٹ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ان مہینوں کو اپنے حساب سے چینج کر دیتے تھے کہ بھئی اس دفعہ جو ہے وہ سفر جو ہے وہ محرم سے پہلے آئے گا، کیونکہ اتنی لمبی جو ہے، پھر وہ اگر کسی جنگ کی حالت میں ہے تو یہ 3 مہینے تک جو کنزیکٹیو آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں کنزیکٹیو آتے ہیں، تو اس میں رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، تو وہ ان تمام کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یا پھر اب جیسے حج کا موقع آ رہا ہے اور ان کا کوئی ٹریڈ کا سیزن ہے، تجارت کا موسم ہے، تو وہ اس کو جو ہے کہہ دیتے تھے کہ نہیں، حج جو ہے اس دفعہ کسی اور مہینے میں ہوگا، تو وہ اس کو اپنی طرف سے الٹ پھیر کر لیا کرتے تھے، تو اس کو کنڈیم کیا جائے گا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے، جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا، دین کے اندر اپنی مرضی سے اپنی آسانی کے لیے خود ہی چینجز کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا 1 سال حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو اور 1 سال اسے حرام کر دیتے ہیں، تاکہ تعداد پوری کر لیں، یعنی کہ 4 مہینے تو رہیں گے لیکن اپنی مرضی سے آگے پیچھے مہینوں کو کر لیا۔ اس کی جو تعداد پوری کر لیں، اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اور اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں ان کے برے اعمال۔ جب آپ غلط اس میں پڑ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اسی میں دھستا چلا جاتا ہے، وہی عمل اسے ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں میں تو بڑے اچھا نیک کام کر رہا ہوں، یہ 4 مہینوں کی دیکھے میں نے تعداد تو پوری کر دی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، تو مزین یعنی کہ اس کو بیوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اس کے غلط عمل کو بھی، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ یہاں پہ میں ایک پاز لے کر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اب یہاں سے، جیسے کہ میں نے بالکل سٹارٹ میں جب ہم نے یہ سورۃ توبہ سٹارٹ کی ہے تو ہم نے یہ بات کر دی تھی کہ اس کے اندر فتح مکہ کے سے ریلیٹڈ بھی آیات آئیں گی، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے، تو پھر جب رومن اور پرشین امپائرز وغیرہ اب یہ بھی انوالو ہونے ہو گئی ہیں، ان کو بھی پیغام بھیجنا شروع ہو گیا ہے، تو اب غزوہ تبوک کی باری آ گئی ہے۔ یہاں سے غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ آیات شروع ہو رہی ہیں۔ غزوہ تبوک یہ تھا کہ مسلمان جو تھے، کچھ جو سوداگر تھے، وہ شام کی طرف سے آئے اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ رومنز جو ہیں، رومی جو ہیں، وہ بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود بھی ایک لشکر تیار کیا مسلمانوں کا، اور آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے گئے۔ تقریباً کوئی 30,000 صحابہ جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ لیکن اب آگے جا کے جو ہم آیات پڑھے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فتح مکہ کے بارے کے بعد کا ٹائم ہے، جب غزوہ حنین ہو چکی ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، اور مسلمان مدینے اب واپس آئے ہیں۔ تو ایک آپ یہ سمجھ لیں اب بڑے عرصے بعد جو ہے ایک وہ تھوڑا
سکون کا ٹائم آپ سمجھ لیں کہ غزوات اور یہ جو جنگیں ہو رہی تھی ان سے ذرا ایک سکون کا ٹائم آیا، لیکن اب فوراً ہی جو رومن جو تھے انہوں نے وہ عرب اور شام کے بارڈر کی طرف انہوں نے اپنی فوجیں لگانی شروع کر دی تھی، اور اس کے بارے میں کہیں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بلکہ اپنے جو فوجی تھے ان کو ایڈوانس جو تھی وہ سیلری تک دے دی تھی کہ وہ وہاں پہ جمے رہیں اور باقاعدہ طور پہ جنگ کی جائے۔ لیکن اس ٹائم میں کچھ کئی تو بہت ہی مضبوط ایمان والے جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، مطلب اس طرح کے جو حضرت علی، حضرت عثمان، یہ لوگ تو بڑے اسٹرانگ فیتھ کے تھے، اور بھی بہت سے، لیکن کچھ ان میں ایسے مسلمان بھی تھے جو کہ ذرا آپ سمجھ لیں حلیم طبیعت کے تھے، اور کچھ ان میں منافق بھی شامل تھے۔ تو ان کے لیے جو تھا یہ بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کہ اس جنگ کے لیے تیاری پکڑیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک آپ نے دستہ تیار کر کے بھیج دیا تھا، اور کیونکہ رومنز کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، آپ سمجھ لیں رومنز اس وقت کی سپر پاور تھے، تو ان کا کیونکہ بہت بڑا ایک لشکر تھا، تو پہلے ایک جو دستہ بھیجا گیا تھا اس میں مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا تھا، اور بہت سے صحابہ جو تھے اس میں شہید ہوئے تھے، اور بڑی مشکل سے جو تھے وہ مسلمان جو تھا، وہ مسلمانوں کا جو گروپ گیا تھا وہ واپس بچ کے آیا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب خود جاؤں گا، اور پھر یہ عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اس جنگ کے لیے نکلے۔ پہلے تو یہ ضروری نہیں تھا، پہلے تو ان کو اس طرف بلایا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن اس جنگ میں خاص کر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب مسٹ ہے ہر مسلمان کا نکلنا اس میں۔ تو اب بہت سے لوگ نکل کے بیچ میں جب آ رہے تھے تو انہیں یہ ان کے لیے بڑی ایک ٹف سچویشن اس وجہ سے بن رہی تھی کیونکہ ابھی آ کے وہ سیٹل ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت وہ ٹائم آ گیا تھا جب کہ کاشتکاری جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کھجوروں کی، وہ کھجوروں کو اتارنے کا وقت آ گیا تھا، اور یہ کافی مشکل کام ہے، خالی مطلب عورتیں اگر وہ چھوڑ کے جاتے تو وہ یہ کام نہیں صرف کر سکتی تھی، تو وہ باقاعدہ طور پر جو ہے مسلمان جو تھے وہ اس وجہ سے کچھ جو تھے وہ اس وجہ سے بھیج کے چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو یہ اپنی ان کی جو فصل تیار تھی وہ انہیں چھوڑ کے جانی پڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویدر تھا اس وقت وہ بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن تھی، بہت شدید گرمی تھی، تو اور بیچ میں بہت لمبا صحرا بھی تھا، اور راستہ بہت ہی لمبا تھا، تقریباً کوئی 800 میل کا سفر ہے مدینے سے لے کر تبوک تک۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، پھر ان کے پاس سواریاں بھی بہت کم تھیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جب وہ یہ والا جنگ کا موقع آیا تو بہت سے جو لوگ تھے، جو منافق بھی تھے، وہ بیک آؤٹ کرنا شروع ہو گئے، اور مسلمان جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے مختلف حجتیں بیان کرنے لگ گئے۔ تو آپ یہ سمجھیں، تو اب اس پوری چیز کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں کہ اب یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان کے دعوے داروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھسے جاتے ہو زمین کی طرف؟ سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں اس سے پچھلی کلاس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس کے مال و متاع کی، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبض قدرت سے تو یہ چیز باہر نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم کو لے آئے، اور وہ جو ہے اب آپ
کو یاد ہوگا، جو ہم نے پہلے بھی پوری ہسٹری پڑھی ہے، جب بنی اسرائیل جو تھے، جب انہوں نے نافرمانیاں اور سازشیں شروع کی اور بار بار انہیں موقع دیے گئے اور بار بار ان کے اندر رسول آئے بھیجے گئے، لیکن جب وہ نافرمانیاں کرتے گئے تو اب یہ جو عرب تھے، جو بنی اسماعیل تھے، ان کو قرآن دے دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، اور دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں نقصان کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اب ان کو یاد کرایا جا رہا ہے غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ 3 دن تک رہے تھے۔ اگر تم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس وقت ان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں کے دوسرے تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کفار مکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، اور ایک وقت یہاں تک آ گیا تھا کہ حضرت ابو بکر کو غار ثور میں جب آپ تھے تو نیچے سے ان کے پیر تک نظر آنے لگ گئے تھے، وہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے، اور پھر جو مکڑی نے وہاں پہ، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جو غار کا منہ تھا اس کے اوپر مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالا بن دیا تھا، تو انہیں لگا کہ یہاں پہ تو ایک جالا انٹیکٹ ہے، ایک ویب اسپائڈر ویب ہے، تو یہ یہاں کے اندر یہاں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی، اور جب وہ ان کو پیر نظر آئے حضرت ابو بکر کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے قریب پہنچ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ قرآن میں یہاں پہ نقل ہے، کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تو اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی ان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نکلو خواہ ہلکا ہو یا بوجھل، یعنی کہ ہر حال میں آرڈرز یہ آ گئے تھے مسلمانوں کے لیے کہ جہاد کے لیے تو نکلنا ہی ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة۔ اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی پیروی کرتے، یعنی کہ اگر کہیں یہ نظر آ رہا ہوتا کہ مال غنیمت بھی قریب ہی ہے، وہ بھی مل جائے گا اور سفر بھی چھوٹا ہے، تو پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر یہ چل پڑتے آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی تھی دور کی مسافت، کیونکہ تبوک جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا تقریباً 800 جو ہے میل کا ڈفرنس ہے وہاں سے مدینے سے۔ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، تم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، اور جبکہ سب یہ عام حکم آ چکا ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو ہلاک ہی کرے گا۔
اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر ہمارے اوپر یہ مسئلہ نہ ہوتا اور فلاں مسئلہ نہ ہوتا اور ہمارے استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعالم الكاذبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا بہت سے لوگ آ رہے تھے، منافقین ایسے آ رہے تھے جو آ کے یہ کہتے تھے کہ جی فصل تیار ہے، یا کوئی بیوی بیمار ہے، یا کوئی اس طرح کے آ کے ہیل و حجت کہتے تھے جی میں جا نہیں سکتا، مجھے رخصت دے دیں، مجھے رخصت دے دیں، آگے بھی ایک اور شخص کا ذکر آئے گا۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ ایک وہ آپ حلیم طبیعت کے تھے، آپ کی طبیعت میں ایک رحم کا وہ عنصر زیادہ تھا، تو آپ اجازت دے دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کو معاف فرمایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جان لیتے کہ کون جھوٹے ہیں۔ مطلب واضح ہو جاتا، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بہانہ کر کے بیماری کا یا کسی بھی قسم کا کوئی حجت دے کے اجازت لے لی، تو اب وہ آرام سے دندناتے پھرتے تھے کہ بھئی ہمیں تو اجازت ملی ہوئی ہے، ہم تو نہیں جا رہے اس وجہ سے۔ تو ان کے لیے یہ بڑی چیز آسان ہو گئی تھی، حالانکہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اگر آپ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی دیتے تو بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، لیکن پتہ تو چل جاتا کہ کون منافق ہے، کون حکم ملنے کے اوپر بھی نہیں نکل رہا ہے۔ اب تو حجت اس کے پاس آ گئی کہ ٹھیک ہے جی مجھے اجازت مل گئی ہے، لیکن اگر اجازت اس وقت نہیں ملتی تو کم سے کم یہ کھل کر سامنے تو آ جاتے، کیونکہ نکلنا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جان کے ساتھ، اور اللہ متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ بالکل ایسے بھی صحابہ موجود تھے جو کہ بالکل کسی ہیل و حجت کے بغیر، کچھ کہے بغیر، وہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ تو اجازت اس چیز کے لیے طلب کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا چاہتے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ میٹھے یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ہم بریک لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شکوک میں پڑ گئے ہیں، اور وہ اپنے اس شک و شبہ کے اندر متردد ہیں، یعنی کہ تردد کر رہے ہیں جائیں نہ جائیں، کیا کریں، کس طرح سے کریں۔ ولو عرضوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، ظاہر سی بات تیاری کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا، تو ان کو روک دیا، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو نفاق تھا، منافقت تھی، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ نکلے اور یہ کھل کے سامنے آ جائیں، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اس کی ریزن ابھی آگے ہمیں بتائی جائے گی۔ ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر یہ نکلتے ہیں مسلمانوں تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا،
ظاہر سی بات ہے، اپنے اندر نفاق جب انسان کے اندر ہوگا تو وہ دوسروں کو کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالے گا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہمیں تو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ فلاں چیز ہو گئی، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اب گرمی اتنی ہے، انسان 10 قسم کی ہیرو حجت کرتا ہے اور پھر باقیوں کی بھی دل خراب کرتا ہے۔ تو اگر یہ نکلتے ہیں مسلمانوں تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آپ یہ سوچیں جب یہ سچویشن ہوتی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ کے اوپر یہ آیتیں ان کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی اور آپ ان کے سامنے یہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جب غزوہ حنین کا ٹائم تھا تب بھی مسلمانوں کے جو تھا یہ ان کو یہی تھا کہ یہ مسلمانوں کے کسی طرح پیر اکھڑ جائیں یا مسلمان کسی طرح یہ اس طرف نہ جائیں، نہ جنگ کریں، اس طرح کی جو پہلے بھی الٹی سیدھی اس قسم کی حرکتیں ہی کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا اور انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی کہ جب اس کو جنگ کے لیے نکالا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے رخصت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے۔ ایک جاد بن قیس جو تھا منافق تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ کہا کہ میں جو ہوں نا بہت ہی حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور شام کی طرف آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، تو مجھے آپ فتنے سے بچا دیجیے۔ اس قسم کی بےہودہ قسم کی بھی حجتیں پیش کرتے تھے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے۔ اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک نہ کہا جائے جب وہ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پکار رہے ہوں۔ اس سے بڑا فتنے میں تو وہ پڑ چکے، اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو انہیں وہ بری لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خود نہیں نکلے ہوئے ہوتے، اپنی ذہن میں منافقت ہوتی ہے، تو جب کوئی خیر مسلمانوں کو پہنچ جاتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے پہلے ہی درست کر لیے تھے، یعنی کہ اگر کوئی تکلیف آ پہنچے مسلمانوں کو کہے کہ ہم تو پہلے رخصت لے چکے تھے، ہم تو پہلے سائڈ پہ تھے، ہم نے تو پہلے اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، اور وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے جب مسلمانوں کو یعنی کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس حد تک کا نفاق تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک لیکچر دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی، انہوں نے کہا ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بڑی موٹی سی جو ایک نشانی بتائی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کو جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے، اور جو اس ڈر میں لگا رہے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں وہ مومن ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے ٹیسٹ کرتا رہے۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقوں کو پھینکا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے، میں نے دو تین جگہ جب اس کے اوپر سرچ میں کر رہی تھی تفسیر کے لیے، تو انہوں نے خاص کر یہ کہا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ یہ اتنی ڈھارس بندھانے والی انسان کو آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہے گا۔ وہی ہمارا مولا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی خرابی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا سسٹینر ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ یعنی کہ انسان کسی شک میں نہ پڑے کہ اگر یہ مسئلہ آ گیا ہے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں کیا ہے، یعنی کہ کوئی شکوہ شکایت انسان نہ کرے، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، کہ مومنوں کو ہمیشہ اللہ پہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ میرے لیے اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی مسئلہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، مومن کے لیے یاد رکھیں ہر چیز میں صرف خیر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مومن کے لیے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ آیت ملٹیپل ٹائم پڑھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ تو اس چیز پہ انسان کو توکل ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ ہمیں چیزیں جو ہے نا ایک دن، دو دن، ایک سال، دو سال، 10 سال کے حساب سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہماری پوری پوری زندگیاں کھلی ہوئی ہیں ان کے پاس کتاب کی طرح۔ انہیں پتا ہے کہ آگے 50 سال بعد جا کے یہ فیصلہ اس کے لیے کیسا تھا۔ انشاءاللہ یہ چیز ہم بھرپور طریقے سے پڑھیں گے سورہ کہف کے اندر۔ سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہیں وہ انسان کے، آپ سمجھ لیں کہ انسان کا ذہن کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ بڑے ڈیٹیل میں جا کے ہم اس چیز کے اوپر پڑھیں گے۔ بڑی زبردست سورہ ہے وہ بھی، اور یہ بھرپور چیز ہمیں کانسیپٹ سمجھ آئے گا اس میں بھی کہ مومن کے لیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے، وہ ہمارے لیے کبھی برا نہیں کر سکتے۔ یہ لکھ لیں کہیں، چاہے آپ کو لگے کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے، اس میں بھی خیر ہوگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، لیکن توکل رکھنا ضروری ہے۔ انسان اس چیز پہ بھروسہ رکھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ کہیں جا رہے ہیں، ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اچھا مجھے تو وہاں پہ پہنچنا تھا اس اتنے بجے، میری تو کلاس مس ہو جاتی یا میری میٹنگ مس ہو جاتی، نہیں، شاید آپ کا وہاں پہ لیٹ پہنچنا ہی بہتر تھا، پتہ نہیں راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور آپ اس کی زد میں آ جاتے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کس مصیبت سے بچا لیا، یا کچھ اور معاملہ ہونے والا تھا۔ فلاں جگہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، وہیں شادی ہو جائے، فلاں جگہ یا فلاں جگہ پہ جاب مل جائے، اور ہمیں یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، کوئی ایسی صورت ہو ہمیں لگتا ہے بس یہی بیسٹ ہے، یہی بیسٹ یونیورسٹی ہے، یہی بیسٹ رشتہ ہے، یا یہی بیسٹ جاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں وہ یہ نہیں رکھی تو وہی بہتر ہے، ہر حال میں وہی بہتر ہے۔ تو اس چیز پہ مومن کو توکل ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کس شے کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کی۔ کیا دو عمدہ چیزیں ہو سکتی ہے اگر انسان بیٹل پہ نکل رہا ہے؟ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔
اور اے منافقوں، ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں پہنچائے کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کس شے کے انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ یعنی کہ جب مومن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا جہاد کے لیے، تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہوں گی: زندہ رہا تو غازی، یعنی کہ جیت گیا، اللہ کا دین غالب آ گیا، اور اگر مر گیا تو شہید۔ اس سے عمدہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، مطلب شہادت کا اتنا رتبہ ہے۔ تو ان دو عمدہ چیزوں میں سے کوئی ایک ہی ملے گی، یا تو جیت گئے اور اللہ کا دین غالب آ گیا، اللہ کے وفاداروں میں شامل ہو گیا انسان، یا مر گیا تو شہادت کا درجہ مل گیا۔ تو اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ ایک مومن کے لیے ہمیشہ جیت کی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، منافق کے لیے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایمان انسان کا مضبوط ہے، اگر آج ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ ہمارے پاس جو سچویشنز آتی ہیں، جو مسئلے آتے ہیں، اس میں اگر ایمان پختہ ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ اللہ کی توکل کریں، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو اس میں وکٹری ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔ کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ مال دینے کے لیے تیار تھے کہ بھئی ہم نہیں جاتے، ہمارے یہ فلاں فلاں مسئلے ہیں، ہماری طرف سے ہم یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور نہیں منع ہوئے کوئی چیز کہ ان سے ان کے نفقات اموال کا خرچہ کرنا کو قبول کیا جاتا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مندی سے، یعنی کہ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے، بڑا ہی لیزی ہو کر آتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر کراہت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں بھی کراہت شو کرتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکالے اس کفر کی حالت میں، یعنی کہ انسان فوکسڈ رہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ہے، اس کا مقصد ان کی مال، ان کی اولاد جو ہے، ہمارے لیے کبھی یہ نہ ہو کہ ہم اس کی چمک دھمک میں آ جائیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بڑا اچھا ایک شارٹ تھا، ایک ہے اسلامک اسکالر ہیں، ان کا میں نے بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جو بہترین عورت ہے نا، بہترین عورت وہ فوکسڈ رہتی ہے۔ کس چیز پہ فوکس ہوتی ہے؟ اس کا فوکس ہوتا ہے الاحد پہ، the one پہ۔ اس کا فوکس اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کا فوکس اس کا شوہر نہیں ہوتا، اس کا فوکس اس کا گھر نہیں ہوتا، اس کا فوکس اس کی بیوٹی نہیں ہوتی، جاب، ایجوکیشن، یہ اس کے فوکس نہیں ہوتے۔ اس کا فوکس ہوتا ہے اللہ رب العزت، وہ واحد، بہترین عورت وہ ہے۔ وہ اگر اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے۔
وہ اپنے گھر کا خیال رکھ رہی ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایک اسلام کا گہوارہ بن سکے، یہاں پہ اچھے مسلمان بچوں کی پرورش ہو سکے. اس کا فوکس اللہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ایون اگر آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ اس لیے ایکسرسائز کریں کہ میں تاکہ بڑھاپے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. میرے ہسبینڈ نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا آپ کبھی مسجد میں جائیں تو وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو کہ ویل چیئر پہ جن کو لایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو چلانے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سو میں شامل ہونا ہے. تو اگر آپ اپنا خیال بھی رکھ رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ رکھیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اچھا پہنے اوڑھیں، اچھے پریزنٹیبل لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ ضرور اچھا پہنے اوڑھیں، تاکہ اگر کوئی آپ کے گھر آتا ہے آپ اس کو کم سے کم یہ بھی دکھا سکے کہ ایک مسلمان اس طرح سے اپنے آپ کو اچھا اپنے آپ کو کیری کرتا ہے، اچھے طریقے سے کیری کرتا ہے. اس کی بات میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں نظر آئے کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہے. تو اپنا فوکس رکھیں، جو بھی انسان کرے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، بے شک انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، میں اس لیے اپنے والدین کی کر رہا ہوں. میں بچوں کی تربیت، آپ ہر انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ اچھی تربیت کر رہے ہیں تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے. میاں بیوی میں، شوہر میں محبت ہوتی ہے، لیکن آپ اس وجہ سے اس کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. آگے چلتے ہیں. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اے مسلمانوں، حقیقت میں یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. یعنی کہ ڈرتے ہیں کہ جان دینی پڑے گی یا مال دینا پڑے گا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر یہ پا لیں کہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں. یعنی کہ اپنی شہادت یا اپنے آپ کو اسلام مسلم ایمان ڈکلیئر کرنے سے یہ بہتر یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے آپ کو کہیں چھپا لیں، کہیں بھاگ جائیں، کہیں غار میں پناہ لے لیں اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں. یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ وغیرہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہے، یہ جسٹس نہیں کیا آپ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے تھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں. تو اگر اس میں سے انہیں خاطر خواہ دے دیا جائے تو یہ راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے انہیں اس قدر نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو کچھ دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر بھی اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے. یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی. آئی نو بہت زیادہ ہماری انگیجمنٹ اس طرح سے نہیں ہو پائی کیونکہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی آیاز تھیں، بڑا اسپیسیفک اس طرح سے آپ دیکھیں اس سے ریلیٹڈ تھیں، جو غزوات تھے ان سے ریلیٹڈ تھیں. لیکن جو آج کے ہمارے کی ایکشنز ہیں وہ یہی ہے کہ مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ میرے لیے اچھا ہے. جو بھی آپ کی زندگی میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے. ایک مومن کے لیے ہمیشہ جیت کی صورتحال ہوتی ہے. زندہ رہا تو غازی، اور اگر مر گیا تو شہید.
کوئی نہ مومن کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر صورت میں خیر ہے جو ایمان والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی توجہ الحد پہ مرکوز رکھنی چاہیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی کوئی چیز ہمیں اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی۔ انسان کا یہ سوچ رہنی چاہیے انسان کی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ فوکس ہونا چاہیے انسان کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔